کچھ بہت ہی پرومیننٹ لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، جن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پاکستان کے فاؤنڈر جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں، انہوں نے بھی اپنی ارلی ایجوکیشن اسی جگہ سے حاصل کی. پھر عبداللہ ہارون بہت ہی زبردست قسم کے کنٹریبیوٹر تھے، پولیٹیشین تھے، ٹھیک ہے. سر شاہ نواز بھٹو، یہ جو جسے کہتے ہیں کہ بھٹو جو تھا، ٹھیک ہے، اس کے ذوالفقار علی بھٹو اس کے والد صاحب، ٹھیک ہے، یہ پھر وزیر اعظم بھی رہے جوناگڑھ میں. پھر محمد ایوب کھوڑو جو تھے یہ سندھ کے فرسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر بھی رہے، ٹھیک ہے. اور سر غلام حسین جیسے انڈیویجولز، پولیٹیشنز اور سوسائٹی کے بہت ہی پرومیننٹ لوگ اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے. قائد اعظم جو تھے وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے اناگوریشن کے لیے جب آئے، اور جب اس کو کالج کا سیکشن اس کا کھولا گیا 1943 میں، اس کو کالج کے لیول پر ڈیولپ کیا گیا، اس کے لیے آئے تو انہوں نے کہا 1943 میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کالج کے انچ سے واقف ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال یہاں پر گزارے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت بہت جذباتی ہوں کہ یہاں پر نئے کلاسز کھل رہی ہیں جہاں میں نے 50 ایئرز بیک ایجوکیشن اپنی حاصل کی تھی یا اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا. 1939 میں قائد اعظم جو تھے انہوں نے اپنی پراپرٹی، اپنی جتنی جمع پونجی تھی انہوں نے اس کالج کے نام کر دی، اور کہا کہ میری زندگی کے بعد میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنی انکم ہوگی یا جتنے میرے ایسٹس ہیں وہ اس کالج کو جانے چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اس میں ایک یہ کالج، ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور ایک اسلامیہ کالج پشاور، ان 3 انسٹیٹیوشنز. لیکن ان میں یہ انسٹیٹیوشن جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سندھ مدرسۃ الاسلام، اس کو پرومیننٹ کر کے کہا کہ میری پراپرٹی ان تینوں انسٹیٹیوشنز میں ڈیوائیڈڈ ہونی چاہیے. اب بچے اسلامیہ کالج پشاور، یہ بہت تاریخی، بہت امپورٹنٹ کالج ہے اور صوبے کا فرسٹ ڈیولپ اور اس لیول کا امپیکٹ والا انسٹیٹیوشن تھا، ٹھیک ہے. یہ جو کالج ہے اس کو صاحبزادہ عبد القیوم خان، جن کو NWFP کا سر سید احمد خان بھی کہتے تھے، انہوں نے دارالعلوم اسلامیہ جو ہے یہ اس کو سٹارٹ کیا. یہ تھوڑا سا پشاور سٹی سے 5 کلومیٹر باہر ہے، ٹھیک ہے، پشاور سٹی سے 5 کلومیٹر یہ باہر ہے. اب تو خیر نہیں ہے، اب تو قریباً وہ جگہ مل چکی ہے، ٹھیک ہے، اور کمبائن ہو چکی ہے. لیکن 5 کلومیٹر یہ اس زمانے میں پشاور سٹی سے باہر تھا، اور خیبر ایجنسی جو ہے جس میں جمرود کا ایریا آ جاتا ہے، وہاں جاتے ہوئے یہ انسٹیٹیوشن موجود تھا، ٹھیک ہے. ایسڈز نہیں ہوں گے بچے، ایسڈز کا اس میں نہیں ہے، آپ کوئی اور ورڈ ہوگا. ایسڈز ویسے تو تیزاب کو کہتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسڈس ہے، ایسڈس وہ میں بھیج دوں گا بچے، ابھی آپ باتیں مت کریں. ہمارے یہاں سے میں نوٹس بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. بلکہ سیکنڈ چیپٹر کے تو نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چکا، دوبارہ بھی کر دوں گا. ابھی آپ اس کو چھوڑیں، لیکچر پہ کنسنٹریٹ کریں. ایسٹس، جو اس میں ہے کہ ایسٹس کا مطلب ہے اثاثے، جیسے آپ کے پاس جو جائیداد ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے سیونگز ہیں ان کو ایسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریناؤنڈ پولیٹیکل لیڈر جو تھے NWFP کے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، ان کو NWFP کا سر سید احمد خان بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا. یہ جو ٹھیک ہے جو پشاور ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہے، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا اس کے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ بچے میں تھوڑا سا کچھ ایک نام لکھتا ہوں، ٹھیک ہے. سمیع اللہ عارف یہ ہے، ٹھیک ہے، 8 بلو کا سمیع اللہ عارف یہ. اچھا، تو اس میں یہ بھی ایک تھے، ٹھیک ہے، اور عثمان صدیق. یہ 3 نیم میں لکھ لوں کہ میں ان کے پیرنٹ سے رابطہ کر لوں کہ یہ ہاں کہ ایموجیز بھیج رہے ہیں. اوکے، تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے بچے یہ اب بھی موجود ہے. اب تو خیر یونیورسٹی بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی بن چکی ہے، لیکن یہ اس زمانے میں بہت امپورٹنٹ رول اس نے پلے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں NWFP میں اس طرح کا انسٹیٹیوشن جو تھا نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس نے پھر بہت زیادہ رول پاکستان بنانے والی موومنٹ میں بھی پلے کیا ہے. اس کے جو
اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور اس کو بہت امپورٹنٹ حیثیت حاصل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پشاور سٹی سے 5 کلومیٹر ٹورڈز خیبر ایجنسی یا خیبر پاس بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو فاؤنڈنگ سٹون تھا اسے مجاہد حاجی صاحب آف تورنگزئی نے 1913 میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. دارالعلوم اسلامیہ جو ہے اس نے بہت امپورٹنٹ رول اور انفارگیٹیبل ناقابل فراموش رول پلے کیا ہے. انفارگیٹیبل ناقابل فراموش ایجوکیشن اور اسپرٹ آف آزادی فریڈم. ٹھیک ہے. اس کو حاصل کرنے میں, اسپرٹ آف فریڈم کو حاصل کرنے میں اس کا رول سیکنڈ ٹو نن ہے. ٹھیک ہے. سر سید جو تھے انہوں نے اس میں ویسٹرن ایجوکیشن کو چونکہ فالو کرتے تھے تو یہاں بھی ایجوکیشن سسٹم جو تھا وہ اور سٹائل اور ماڈیول اور جو اس کا سیٹ اپ تھا وہ کمپلیٹلی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم پر بیس تھا. ٹھیک ہے. قائد اعظم 3 دفعہ پشاور آئے ہیں اور تینوں ٹائم انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو وزٹ کیا ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ مچ ہی واز ان ایسوسیشن اور ان لو ود دس انسٹیٹیوشن کہ 3 ٹائم وہ اگر پشاور آئے ہیں تو انہوں نے تینوں ٹائم اس انسٹیٹیوشن کو وزٹ کیا ہے. اوکے. اب بچے ہم نے جو اس طرح پر انسٹیٹیوشنز بنی تھی سر سید احمد خان کے انسپائر ہونے کے بعد جو انسٹیٹیوشنز بنی تھی ان کو تو ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ انسٹیٹیوشنز ایسی ہیں جو اس کے مخالف بنی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسی تھیں, کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا 1857 کے وار کے بعد, ٹھیک ہے, 1857 کے وار کے بعد کہ وہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ ماڈرن علوم کا نہ ہونا ہے, یعنی ان کے پاس ماڈرن نالج نہیں ہے. جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں, اسلام سے دوری اور اسلام کے بنیادی عقائد سے دوری اس کی وجہ بنی ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اچھے مومن نہیں رہے, ہم اچھے مسلمز نہیں رہے, اس وجہ سے ہم ڈکلائن اور ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس ڈکلائن کا شکار ہوئے ہیں, وہ سر سید احمد خان اور ان کا اسکول آف تھاٹ تھا. جبکہ وہ لوگ جو اس کے بالکل مخالف تھے وہ دیوبند تحریک کہلائی. دیوبند اب بھی بہت بڑی تحریک ہے, بہت بڑے فالوورز ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں اس کے فالوورز بہت زیادہ ہے اور دنیا کے مسلکی اعتبار سے دنیا کے مسلمانوں کے میرے خیال میں سب سے بڑا مسلک یہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کے فالوور تھے انہوں نے پھر اپنے ایک انسٹیٹیوشن سٹارٹ کیے. یہ بنیادی طور پر علی گڑھ کے بالکل مخالف تھے. ٹھیک ہے. ان کو یہ لگا کہ علی گڑھ مومنٹ جو ہے یا علی گڑھ تحریک جو ہے یا علی گڑھ انسٹیٹیوشن سے فارغ ہونے والے طلبہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر اسلام, ٹھیک ہے, اور اسلام سے جڑی ہوئی عقائد میں چینج لانے کے جانب گامزن ہیں. ان کے ایفرٹس اس بارے میں ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں سے بہت ساری چینجز لائی جائیں اور وہ برٹشرز کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. جبکہ علی گڑھ فالوورز کا یہ خیال تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اگر اس ٹائم برٹشرز کے ساتھ وار میں یا فورس میں جائیں گے تو ہمیں مزید نقصان ہوگا. لہذا ود پیسج آف ٹائم جب ہم ایک ڈیولپ سٹیج پر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, تب ہم ان کے ساتھ اپنا سکورز تو سیٹل کر سکتے ہیں, لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو دیوبند کے علماء تھے, جو فالوورز تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید علی گڑھ کے جو فالوورز ہیں یا علی گڑھ کے جو انیشیٹر ہیں یا جو علی گڑھ تحریک کے ماننے والے ہیں وہ برٹشرز کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو برٹشرز کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاسوس ہے. سبحان keep quiet for a while. سبحان keep quiet for a while. بچے what's the problem with you? اچھا, تو اس طرح سے اس میں کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹراڈکشن تھی اور ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس مخالفت کو اور اسلام کو اب ان کی نظر میں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے دیوبند کی تحریک شروع کی. یہ ایک مدرسہ تھا جس کو جہاں اسٹیبلش کیا گیا اس کو ابھی ہم بتا بھی دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی اویئرنیس تھا. ٹھیک ہے.
اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروانا تھا، مسلمانوں کو اویئر رکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ مولانا ذوالفقار علی جو ہے اور مولانا فضل الرحمن، مولانا راشد احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم ننوتوی یہ اس کے فاؤنڈرز تھے، اس کو فاؤنڈ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو فاؤنڈ کیا گیا یا اس کو اسٹیبلش کیا گیا وہ دیوبند کے قریب ایک سہارنپور اتر پردیش، انڈیا کا ابھی بھی بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں پر تھے، ٹھیک ہے، اور 1866 میں اس کو بنایا گیا۔ محمد قاسم ننوتوی اور مولانا محمود الحسن جو تھے اس کے پائونیئر یعنی پہلے ٹیچرز تھے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا محمود الحسن کو بعد میں ریشمی رومال تحریک ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے بھی، اس کے کنسپریسی میں گرفتار کیا گیا، اور مالٹا ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں برٹش کنٹرول میں تھا، وہاں پر ان کو ایگزائل کر کے سزا سنائی گئی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کو قید میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو شریف مکہ کے جو شریف تھے ان کے اس سے ان کی مدد سے ان کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ شروع میں جب یہ سٹارٹ ہوئے تو ان کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی کلاسز انار کے ایک درخت کے نیچے سٹارٹ کی، بٹ ود پیسج آف ٹائم ان کے علماء اور یہ تحریک تقریباً ملک تمام بر صغیر میں پھیل گئی، اور اس نے ایک بہت بڑے کلاس کو انفلوئنس کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فالوورز اب بھی ہیں اس کے دیوبند کے، اور ان دنوں بھی بہت زیادہ فالوورز اس کے بن گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اسٹرانگ فورس کے طور پر موجود تھے۔ اچھا، جامعہ ازہر آف ایجپٹ کے بعد یہ سیکنڈ لارجسٹ اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا، ٹھیک ہے۔ دیوبند مدرسہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو ساؤتھ ایشیا بر صغیر کے مسلمانوں کو جو آن سلاٹ جو ان کی طرف سے برٹشرز اور ویسٹرن کی طرف سے جو حملے ان پر ہو رہے ہیں ان کے مذہب پر، اس کو روکا جائے، ٹھیک ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی اس کو وہ کیا گیا۔ اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ برٹشرز جو تھے یہ مسلمانوں کے خلاف مختلف طرح کے جو اس میں کہتے ہیں ہتھ کنڈے یوز کر رہے تھے، اپنے مختلف قسم کے جاسوس انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اسلام کو جو خطرہ تھا اس کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسلمان جو تھے وہ گریٹ ڈینجر میں تھے، سوشلی بھی، ٹھیک ہے، کلچرلی بھی، اکنامکلی بھی، اور پولیٹیکل لائف بھی ان کی ڈینجر میں تھی، لہٰذا اس کو فیس کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس ڈینجر کے اگینسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیز انیشیٹ کی گئی، ٹھیک ہے۔ دیوبند پلیڈ این انفارگیٹیبل رول فار دا سپریمیسی آف اسلام، اسلام کی بہتری کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اسلام کی بہتری کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کافی ایک کام کیا۔ محمد عامر، اگر آپ سیریس نہیں ہیں بچے تو آپ کلاس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے ویڈیو آف کی تو آئی ناٹ الاؤ یو ان دا کلاس۔ ویڈیو اپنی آن کر رہے ہیں بچے، محمد عامر ویڈیو اپنی آن کریں اور سیریس ہو کے بیٹھ جائیں بچے۔ اف یو آر ناٹ سیریس یو کین گیٹ لاسٹ، سوری فار یوزنگ دس ورڈ بٹ یو ڈیزرو اٹ، okay, this is a class, not a sort of joke. Okay, okay. دوسرا یہ کہ بچے آریہ سماج کا مطلب ہے پیور ہندوازم جو ہے، اس کی طرف بھی انہوں نے کوششیں کی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی تحریکیں بھی مسلمانوں کو جو ہے ان کو چیلنج کر رہی تھی، پھر ویسٹ کی طرف سے کرسچینٹی بھی ان کو چیلنج کر رہی تھی، اس طرح کے وہ بھی تھے، شامل تھے اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کا بنیادی طور پر مطلب یا مقصد اسلام کو کرش کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ دیوبند نے ایک انفارگیٹیبل، ناقابل فراموش رول پلے کیا اسلام کی سپریمیسی، اس کی سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور another reason was reaction of علی گڑھ تحریک کے ریئیکشن میں بھی یہ بات سامنے آئی، ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء جو تھے وہ سر سید کے موومنٹ کے خلاف تھے، ان کو لگا کہ وہ اسلام کے بنیادی قائد کے ساتھ اور وہ کر رہے ہیں، اس میں چینجز لا رہے ہیں، لہٰذا اور برٹشرز کے ساتھ وہ ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کنسپریٹر کا رول بھی پلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
سر سید مومنٹ جو تھی وہ اس وجہ سے ان کے علی گڑھ مومنٹ کے خلاف بھی ایک ریئیکشن کے طور پر بھی انسٹیٹیوشن بنا. اوکے بیٹا, ناؤ لیٹس فنش دس آف. اب اس کو ہم نے وہ کر لیا ہے, کل اس کے ساتھ اس کو ہم فنش کر کے کوشچن بھی اسٹارٹ کر لیں گے. ناؤ آئی ہیو ٹو میک سم فیو پوائنٹس ویری کلیئر. ایک یہ کہ بچے میری کلاس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کی ویڈیو آن ہوگی, ٹھیک ہے. جس بچے کی ویڈیو آن نہیں ہوگی میں اس کو اسی ٹائم میں کلاس سے کک آؤٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے.